السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد حمزہ صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اپنے بہت ہی عزیز قابل احترام اپنے بھائی کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے رہے ہیں ادھر، جو کہ تانیہ والا کے سماجی مذہبی نوجوان شخصیت ملک عتیق الرحمان طاہر الوی صاحب۔ آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصلہ آباد کے صدر، جبکہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی مرکزی کابینہ کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، اور انجمن تاجران انارکلی بازار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ ہمارے صدارہ مرکز قاسم شہید میں ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے کافی عرصہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ جامعہ مسجد قدس اہل حدیث، جو ہمارے اسی مرکز کے ساتھ ہی ہماری مسجد ہے، کافی عرصہ سے ادھر آباد ہے، اور اس کی تعمیر میں بھی ان کا کافی ہاتھ ہے اور ان کی کافی محنت ہے۔ اور ابھی اس وقت موجودہ وقت میں یہ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس میں یہ بہت ہی دل لگا کر کام کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ ٹائم یہ ہمارے پاس ادھر چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے پھر ان سے رابطہ کر کے ان کا ٹائم لیا ہے، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں کچھ وقت دیا ہمارے لیے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا کرم۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہے؟ میری پیدائش ننکانہ صاحب کی ہے، پھر وہاں سے ہم ہجرت کر کے حاملہ عمل آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم تو پرائمری سکول یہ جو ساتھ ہی ہے مرکز قاسم شہید کے، وہاں پر حاصل کی، پھر اس کے بعد ایم سی ہائی سکول میں، اور پھر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں کراچی چلا گیا، جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، جو بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں اس وقت 32 ممالک کے طلبہ پڑھتے تھے، اور ٹوٹل وہ عربی میں تھا، عربی میڈیم تھا، تو وہاں پر میں نے 5 سال تعلیم حاصل کی۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو بتایا کہ ابھی موجودہ وقت میں یہ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو جناب آپ کراچی میں ابھی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ کراچی میں الحمدللہ وہاں پر معہد القرآن الکریم ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہمارا ایک ادارہ ہے مرکز رحمان غنی کے نام سے، جو بزنس سوسائٹی وہاں پر واقع ہے۔ تو وہاں پر ہم نے ایک بچیوں کا سکول بنایا ہے، جس میں نرسری سے مڈل تک سکول کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک مدرسہ ہے صراط الجنہ للبنات، جس میں بچیوں کو ناظرہ، حفظ اور ترجمہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو سلائی کا کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تمام بچیاں غریب اور یتیم ہیں، اور یہ سارا سسٹم فری چلا رہے ہیں، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے اس کی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا سن کے کہ فی سبیل اللہ کام کیا جا رہا ہے، تاکہ جو اس کی حیثیت نہیں بھی رکھتے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو آپ جماعتی طور پہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے ابتدائی طور پر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی، جی، تو اللہ کے فضل سے وہ میں ضلع فیصل آباد کا پریزیڈنٹ بھی رہا یوتھ فورس کا، اور اس کے علاوہ نائب صدر پاکستان کا بھی رہا، اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عرصہ 40 سال سے انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے کوئی خدمات سر انجام نہیں دی، خاطر خواہ کوئی کامیابیاں ان کو جو نہیں ملی۔ تو پھر ہماری جماعت کے بہت مایہ ناز خطیب تھے اور بہت بڑے قائد تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بہت ساری کتب بھی لکھی جو اس وقت دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ان کے بیٹے ہیں علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے علامہ صاحب کی بنائی ہوئی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کیا، تو ہم نے لبیک کہتے ہوئے ان کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں، اور وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی پروگرام، سماجی پروگرام، سارے سلسلے جو وہ ہم نے وہاں پہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہ چیز بھی پہلے بتائی گئی ہے کہ یہ ہمارے اس مرکز قاسم شہید اہل حدیث میں بھی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو جناب یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کتنا عرصہ یہ فرائض سر انجام دیے؟
मरकज कासिम शहीद अहल हदीस की पहले यहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, जी मस्जिद के अंदर ही ये मदरसा कायम था। जी तो मदरसे के अंदर तकरीबन हमने जो मस्जिद के अंदर मदरसा था 25 साल तक हमने यहाँ पे ये काम किया है अल्लाह के फजलो करम से। और फिर ये कासिम शहीद मदरसा की बिल्डिंग बनाई। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद की बड़ी अशद जरूरत थी, तो उसकी तामीर के लिए भी अल्लाह के फजलो करम से हमारे मोहतरम हाजी अब्दुल साहब थे मदरसे के सदर, मस्जिद के सदर हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, इसी तरह मलक शबीर साहब थे, मलक मंजूर साहब थे, चौधरी खलील साहब थे। ये सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह दे। आमीन तो उनके साथ मिलकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये मस्जिद तामीर की, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। और मदरसा तकरीबन मैं 25 साल तक यहाँ पे चलाता रहा, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अभी इसमें एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन में आप किस जमात के साथ? इलेक्शन में हमारे जो कायद हैं अल्लामा शाम लगी जहीर साहब, उनकी हदायत के मुताबिक हमारी ये कोशिश है कि दीनी जमातों को इकट्ठा किया जाए, दीनी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए, और जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के वहां पर नुमाइंदे जाएं, वो दीन और दुनिया दोनों तालीमों से आशना हो और वो मुल्क व मिल्लत की खिदमत सही तरह सर अंजाम दे सकें। तो हमारा ये प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह जमीयत अहल हदीस भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और दीनी जमातों का साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ये हर मुसलमान की सोच होनी चाहिए और इसी से हमारे इस पाकिस्तान में दीन और इस्लाम का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी इस मस्जिद क़ुद्स अहले हदीस में 20 साल से एक कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की जाती थी, उनमें भी इन्हीं का हाथ था और काफ़ी मेहनत करते थे, जिसका नाम साकिया कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस था। उसके हवाले से कुछ बताइए। सीरत साकिया कौसर कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 20 साल मुसलसल करवाई है। तो फिर मैं चूंकि 6 साल से कराची मुंतकिल हो गया था, अभी मेरा प्रोग्राम है, साथियों की फरमाइश भी है, छुट्टियों में यहाँ आया था, तो बहुत सारे अहबाब ने कहा कि ये सिलसिला आप दोबारा शुरू करें। तो मैं इंशाल्लाह वक़्त निकाल के, मेरा इरादा है ये जो 24 आ रहा है साल, इसी साल से इंशाल्लाह नए साल में हम इसका आगाज कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और फिर बाकायदगी से हर साल इंशाल्लाह तामिल वाला की सरजमीन में उसी तरह सीरत साकिया कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मोहसिन नाजरीन, अब आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनकी जो मेहनत है उसमें अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए हाँ, और जो इनकी नेक तमन्नाएं हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, उनमें अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाए और इनका साथ दे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम से आपकी हमें। भी बहुत मेहरबानी हाफिज हमजा सदीक साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये भी नाजरीन बताता चलूं कि ये हमारे ही इस मरकज कासिम शहीद के फारिग शुदा हाफिज कुरान है माशाल्लाह। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियों से हमकनार फरमाए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, दीन और दुनिया इस्लामी जो चैनल आपने बनाया है, मेहनत की है, मैं आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबियों से हमकनार फरमाए। बस आप जज़ाकल्लाह जैसे लोगों की दुआओं की जरूरत है और इंशाअल्लाह बस अल्लाह साथ देगा। बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया सर। बड़ी मिलते हैं मेहरबानी नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।